اپنے ایوان سے ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بہت سے دوستوں نے، چونکہ میں اس حلقے میں بہت زیادہ حاضری پیش کرتا رہا ہوں، جہاں قبلہ پیر صاحب کی صدارت ہوتی تو بہت سے کلاموں کی فرمائش ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف 2 کلام، ایک نعت اور ایک منقبت، جس کے لیے بہت زیادہ 5-7 لوگوں نے مجھ سے کہا، اس کی منقبت کے اشعار جب حکم ہوگا اس وقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس وقت میں ایک بہت ہی ممتاز، محترم نوجوان، بہت اچھا پڑھنے والا، شہر کراچی سے آیا ہوا ثنا خان محمد عزیر عزیزی کو ان 4 مصروں کے سائے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیسا جام محبت پلا دیا تو نے، یہ کیسا جام محبت پلا دیا تو نے، کہ دل میں حسن کا نقشہ جما دیا تو نے، تیری عطا کے تصدق، تیری نظر کے نثار، تیری عطا کے تصدق۔ یہ آخری مصرع ان لوگوں کے لیے ہے، جس کے لیے ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ تیری عطا کے تصدق، تیری نظر کے نثار، میں کیا تھا اور مجھے کیا بنا دیا تو نے، تیری عطا کے تصدق، تیری نظر کے نثار، میں کیا تھا اور مجھے کیا بنا دیا تو نے۔ محمد عزیر عزیزی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے سعادت کہ آج درگاہ عالیہ مرشد آباد شریف میں ان ہستیوں کے سامنے، ان مبارک ہستیوں کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک میرا یہاں آنا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، مختصراً 5-7 منٹ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، دیکھو کس شان سواری پہ غلام آتا ہے۔ سب پڑھیے، گونج پڑ جائے۔ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا، مشہور زمانہ کلام، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ یاد ہے۔ تزمین کے مصرے پڑھتے ہوئے اشعار پیش کرتا ہوں جلدی، اور آپ سب نے توجہات کو اسی طرح سے بلند رکھنا ہے۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب کا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ نہ اس میں شرم کرنے کی ضرورت ہے، نہ
اپنے گلے بچانے کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا کہ سٹیج پر میرے جتنے احباب تشریف فرمائیں آپ سب بھی اور آپ سب بھی مل کر پڑھیں. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ 3 مصرے اور ملاحظہ کیے. تسلیم بھائی خاص آپ کی سماعت کی نظر مرزا امجد راضی نے لکھے 3 مصرے. اپنی چادر کو جتنا ہو پھیلائیے درباری ایسا ہے. اپنی چادر کو جتنا ہو پھیلائیے آئیے مانگیے پائیے جائیے آئیے مانگیے پائیے جائیے. اور عقلوں کو جا کر یہ سمجھائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آخر میں آپ سب نے باواز بلند میرے ساتھ پکارنا ہے کہ یہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی. ماشاءاللہ محمد عزیر عزیزی نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں اپنے ایوان سے بہت ہی محترم شخصیت بہت معتبر شخصیت میرے بھائیوں کی طرح میرے عزیز میرے بہت پیارے میرے شہر کراچی سے تشریف لائے ہوئے ARY QTV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی ممتاز و معروف ثنا خان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن میں اپنا وقت بچا رہا ہوں کہ جب میں 2 کلام پڑھوں تو وہاں مجھے وہ وقت اکٹھا ہو کر مل جائے صرف ایک شعر کے ساتھ. اور یہ ایک شعر ہی آپ کے دلوں کو کھٹکھٹانے کے لیے کافی ہے کہ محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا. آواز نہیں آ رہی ہے دیوانوں کی. یہ 2 مصرے پڑھتے ہی میں مائک چھوڑ دوں گا اور میرا بھائی
محمد عامر فیاضی میرا چھوٹا بھائی مائک پر تشریف لے آئیں گے کہ محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، محشر میں پیچھے تک آواز آئے، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے رسول خدا کے ساتھ، بہت شکریہ تسلیم بھائی، آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہے کہ مرشد آباد تو میں خود اپنا آستانہ سمجھ کے یہاں تشریف لاتا ہوں کہ حضرت سے ایک محبت خصوصی ہے، اور اس میں ہمارے جو توسط وسیلہ بنے امین بھائی، ان سے بھی کافی محبت ہے، تو اس آستانے سے، اور الحمدللہ یہاں پڑھنے کا مزہ یہ الگ ہے ماشاءاللہ، جس محبت اور خلوص سے آپ سماعت فرماتے ہیں. اور بس مجھے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ بولے آپ آتے ہیں. تاروں میں نسے آج بڑے ہل چل گئے، ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، تو جسے چادر پہ بلا لیا، جیسے چادر پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم ہیں فیصلے، یہ بڑے آپ مل کے بولیں گے بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو، کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ایک تازہ
تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار پڑھتے گئے صلوات وسلم پڑھتے گئے صلوات وسلم آج درو دیوان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو بارہ ربیع الاول کو وہ آئے گیا کا کریم بارہ ربیع الاول کو وہ آئے گیا کا کریم ماہ نبوت میں کرے رسالت ماہ نبوت میں کرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو صورت ہستا چہرہ سہنی صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول سہنے صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرزاد نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری حسن در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ پیچھے والے مل کے بولیں گے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ
تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا کیا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جانبانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جانبانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا نہ جانا نہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا دنیا میں تمہیں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا دینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا دینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا یہ حاضری کا آخری شعر میرے ساتھ مل کے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا امداد میری کر
جب وقت نظر دیدار عطا کرنا اللہ 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 ذکر اللہ 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 محمد عامر فیاضی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے بہت ہی معزز مہمان، بہت محبوب شخصیت، میرے بہت دیرینہ مہربان جناب قبلہ الحاج محمد نواز گوندل صابری صاحب اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے. احباب کے ساتھ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. امریکہ سے محمد سعد الخیری صاحب قبلہ تشریف لائے، جو بائی پروفیشن بیرسٹر ہیں. میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک نعت جس کے لیے اچھا ٹھیک ہے، میں پہلے ہمارے بہت محترم جو امریکہ سے تشریف لائے وکیل ہیں محمد سعد الخیری، انہیں دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار کا اظہار فرمائیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah that Allah Ta'ala granted us this great blessing that we are sitting in the blessed land of Murshid Abad Sharif. Alhamdulillah that Allah Ta'ala granted us the opportunity to spend these moments in the remembrance of Him and His دل آرام جان صبر و قرار من، توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ. محمد را جو پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر پڑھے، دونوں ہاتھ اٹھا کر. محمد را خبر سے احوال محمد را خبر عامر بھائی شعر دیکھیے. تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی، تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. احوال محمد را خبر سے احوال محمد را خبر سے احوال
محمد وہ بے مثال بھی شہے بے مثال دے جو عمر بھر نہ فرصت عرض سوال دے جب مانگنا ہے تجھ سے تو مانگوں گا اس طرح دونوں جہان ہی میری جھولی میں ڈال دے احوال محمد را خبر کوئی سے احوال محمد را خبر کوئی نسیمہ جانب بتہا گزر کوئی سے احوال محمد را خبر کوئی سے احوال محمد را خبر جب بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا جب بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا ہاتھ پھیلائے تیری یاد چلی آتی ہے احوال محمد را خبر کوئی سے احوال محمد را خبر خدایا رحم کل برمل پریشاں وار می گردم خدایا رحم کل برمل پریشاں وار می گردم خطا کارم گناہ کارم برحال زار می گردم احوال محمد را خبر کوئی سے احوال محمد را عجب سرور صدا اس کا دھیان دیتا ہے بلال کعبے میں گویا اذان دیتا ہے اور میری طلب ہے اسی کے کرم سے وابستہ جو ایک نگاہ میں دونوں جہان دیتا ہے جانب بتہا گزر سے احوال محمد را خبر کوئی سے احوال محمد را کوئی تسلیم دل آرام جان صبر و قرار من رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ منقبت بہت زیادہ مریدین معتقدین متعلقین نے اس کلام کے لیے حکم دیا ہے مل کر ذرا محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے بلکہ اب سارے ہاتھ نہ اٹھاؤ جو اس در سے خیرات لینے کے لیے آیا ہے اور جو اس در سے کا دیوانہ ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ او اسا تیرے سنگ او اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا لیکن لائیے ذرا ہاتھ چک کے کہے خواجہ پیا اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ او اسا تیرے سنگ او اسا تیرے سنگ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیتی باپ پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ اسا تیرے سنگ اسا ہی ملیا جڑا دو کراں دا سانجا اونوں کدی نہیں ماہی ملیا جڑا دو کراں دا سانجا ہکو پاسا رکھنی ہیرے کھیڑے رکھ یا رانجا اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ لایا خواجہ پیا اسا تیرے سنگ اسا تیرے سنگ کدی نہیں ماہی ملیا جڑا دو کراں دا سانجا ہکو پاسا رکھنی ہیرے
کھیڑے رکھ. بہت سو کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ تسلیم صابری نے کیا کہا ہے، بلکہ سعد صاحب بیرسٹر صاحب جو آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی، آپ میں سے بھی، کراچی سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ تسلیم صابری نے کیا کہا ہے. تو قبلہ اس کا اردو ورژن بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ لایا خواجہ. ہوش و مستی سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں. اس پر سب ہاتھ اٹھائیں. ضروری نہیں ہے مجمع سے چند لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تو میں سمجھوں گا کہ تسلیم صابری پہنچایا کہ ہوش و مستی سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں. تشنہ دید ہوں ساگر مجھے درکار نہیں. تشنہ دید ہوں ساگر مجھے درکار نہیں. اپنے مرشد کے سوا غیر سے مانگوں تو حرام. اپنے مرشد کے سوا غیر سے مانگوں تو حرام. جو نیا میں قدا ڈھونڈے میں وہ میں خار نہیں. اور جو تمہیں دیکھ کے پھر اور کسی کو دیکھے ایک تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ ہو سا. لیکن اب پھر میں دوبارہ کہا کہ دوبارہ پڑھوں، لیکن ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بلکہ کھڑے ہو کر سننا کہ ہوش و مستی سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں. تشنہ دید ہوں ساگر مجھے درکار نہیں. اپنے مرشد کے سوا غیر سے مانگوں تو حرام. جو نیا میں قدا ڈھونڈے میں وہ میں خار نہیں. اور جو تمہیں دیکھ کے پھر اور کسی کو دیکھے ایک تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ. سیغہ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا. سیغہ راز میں ابو الخیر ابو الجمال سیغہ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا. ہم تیرے نام سے خوشبو کی دکان کھولیں گے. تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ ہو سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ لایا خواجہ پیا سا، تیرے سنگ. خدا حافظ. پتہ نہیں کون کون سبحان اللہ کہے گا. میں نے ایسا شعر چھیڑ دیا
عامر بھائی بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ، آ جاؤ جو محفل میں ایک جان سی آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے محفل کا خدا حافظ، ساتھی ہو اگر تم سا منزل کی تمنا کیا، ساتھی ہو اگر تم سا منزل کی تمنا کیا، ہم کو تو سفر پیارا منزل کا خدا حافظ، اور اب ہم بھی تمہارے ہیں، کھڑا ہو کر کہے گا اب ہم بھی تمہارے ہیں، کشتی بھی تمہاری ہے، اب مڑ کے نہ دیکھیں گے ساحل کا خدا حافظ، تیرے سنگ لایا راجا پیا، 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 تیرے سنگ تیرے حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم، ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے، تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ تیرے سنگ تیرے سنگ لایا، شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے، درے جانانا چاہیے، اور ساگر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے، بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانہ چاہیے، تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ تیرے سنگ تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ۔ کون کون مرشد آباد اور پشاور سے باہر سے آیا ہے؟ کون کون آیا ہے؟ جو پشاور والے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ یہ شعر پشاور سے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے، دیوانوں کے لیے، مریدوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ تیرے سنگ تیرے سنگ لایا راجا پیا، تیرے سنگ لایا راجا پیا۔ آخری شعر، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں وہ دوبارہ پڑھوں کہ بسمل کا خدا حافظ، کون کون سننا چاہ رہا ہے؟ بسمل کا خدا حافظ، بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ، آ جاؤ جو محفل سے ایک جان سی آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے محفل کا خدا حافظ، اور ساتھی ہو اگر تم سا منزل کی تمنا کیا، ہم کو تو سفر پیارا منزل کا خدا حافظ، اور اب ہم بھی تمہارے ہیں، کشتی بھی تمہاری ہے، اب مڑ کے نہ دیکھیں گے
ساحل کا خدا حافظ صدر سنگ لایا خواجہ پیا صدر سنگ لایا خواجہ پیا. آخری شعر دیوانوں اللہ سلامت رکھے. میں پچھلے کچھ 34-36 گھنٹوں سے جاگ رہا، ایک لمحے کے لیے نہیں سویا. آپ کے ذوق نے میری نیند اڑا دی ہے. آخری شعر آپ نے اتنا ذوق سے سنا ہے، اور یہ سب جمال ابو الجمال کا نظر آتا ہے، ابو الجمال کی تربیت کا نظر آتا ہے. اب سارے ہاتھ نہ اٹھانا جو دل سے سمجھے کہ جی تسلیم صابری جو کہہ رہا ہے وہ میرے دل کی آواز ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کھڑا ہو جائے، جیسے چاہے وہ کرے کہ ایک باری محبوب بلاوے. کیا کہنے، بہت خوب، واہ 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 واہ، سلامت رہیں، واہ واہ. ایک باری محبوب بلاوے، اسی سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر دئیے. سارے نہیں، جو اس کسوٹی پر پورا اترے وہی ہاتھ اٹھائے. ایک باری محبوب بلاوے، اسی سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر دئیے. اسی کدی بھی دیر نہ لائیے، کدی نہ یار دا شکوا کریے، پاویں سیک دیاں مر جائیے. آزم یا یاری نہ لائیے، جے لائیے تے توڑ نبھائیے. صدر سنگ لایا خواجہ پیا 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 صدر سنگ. پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. ہاتھ اٹھا کر میں دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کو کہ جس کی بڑی دیر سے دیوانے زیارت کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے ہیں. اب کانوں میں رس گھولنے کے لیے تمہارے مرشد کی آواز کھڑے ہو کر استقبال کرو. آج مبلغ اسلام پیر طریقت ابو الجمال قبلہ علامہ پیر محمد بدر عالم جان صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. ہاتھوں کو اٹھا کر رب کا ذکر کرو. اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی بڑے ادب اور محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اول سے آخر تک کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے اور اخلاص کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہو بذکر ساز کن نام خدا آغاز کن کفل سینہ باز کن مشغول شودر ذکر ہو اور مسکین احمد مرد شاو در جملہ عالم فرد شاو در راہ حق چو گرد شاو مشغول شودر ذکر ہو۔ اور اسی ہو کی لہ کے اوپر حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا خوب لکھا ہوا ہے، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر وفی انفسکم افلا تبصرون، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر، کیونکہ نام بھی تسلیم صاحب بھی ہے تو کلام بھی صابر پیا کا آگیا ہے۔ اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے۔ اور پھر ایک عاشق نے کیا خوبصورت کہا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے۔ اللہ اس میں جلالت ہے اور ہو جو ہے یہ اس میں ذات مطلق ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ آج پشاور کی اس سرزمین اور مرشد آباد کے اس خطے کے اوپر نصف صدی سے اوپر 58واں اصلاحی روحانی اور
تبلیغی اجتماع انعقاد پذیر ہے. نصف صدی سے اوپر گزر گیا. کئی چہرے آئے, کئی دل آئے, کئی ہاتھ آئے. آتے وقت تو کچھ اور تھے, لیکن جب رخصت ہوئے چہرے پر میرے آقا کی سنتوں کو سجا کر کے لے کر کے رخصت ہو گئے. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. دل آئے جو دنیا کی محبت کے اندر رنگے ہوئے تھے, لیکن جب آئے رخصت ہوئے تو میرے آقا کی محبت کی شمع کو لے کر کے رخصت ہو گیا. ہاتھ جو تھے دنیا کے کسب کے اندر دنیا کے طالب, کسب تو رہا لیکن کسب میں حلال شامل ہو کر کے یہ ہاتھ ید الخیر بن گئے. یہ ہاتھ جو ہے ید الخیر بن گئے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہے. صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نظر نبوت سے ان نفوس قدسیہ کے سینوں کو رب کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں. اے دوستان محترم, جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے, جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے, اول سے آخر میں اس لیے کھڑا ہوا ہو گیا ہوں, اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. جس کا ذکر چھڑ گیا ہے اب ادب کا تقاضا ہے کہ اس بارگاہ میں سر کو جھکا دو اور دلوں کو جو ہے اس بارگاہ کے اندر کھڑا کر دو. میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر رحمت سے ان نفوس قدسیہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اے دوستو, جو آپ کر رہے ہو اللہ اللہ اللہ, یہ کوئی معمولی کام نہیں. یہ فیضان نبوت کا سرچشمہ ہے جو سینہ در سینہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور چلتے چلتے آ کر کے اور یہ دریائے رحمت یہاں رک گیا, اور اسی دریائے رحمت سے تم نے بھی چلو پر پانی پیا. اللہ نے تیری زبان سے بھی اپنے ذکر کو جاری فرمایا. اللہ نے آپ کی زبان سے بھی یہ ذکر جاری کر دیا. اب اس ذکر کی صدا کو میں بلند کرتا ہوں, کوئی زبان خاموش نہ رہے. میرے ساتھ ایک دفعہ اس ذکر کو بلند کر دے. اللہ 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 آمین. اللہ نے وہ نعمت آپ کی زبان سے جاری فرما دی. میرے آقا کا فرمان کہ رب کائنات جس پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جس کو میرا رب پسند فرما دیتا ہے, بطور نشانی اللہ رب العزت اس شخص کی زبان سے اپنے اعلیٰ ذکر کو جاری فرما دیتا ہے. میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں, بائیں بھی دیکھ رہا ہوں, کثرت سے علماء تشریف فرما ہے.
بلکہ میں اگر سٹیج کی طرف منہ کر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جلسہ تو سٹیج پر سجا ہوا ہے، اور اتنے حضرات اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو مائک دے دو تو میرا یہ یقین ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک دے دے وہ قال اللہ ہو قال الرسول کی صدا بلند کرنے والا میرے رب کی عطا سے ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کثرت سے علماء احتشام تشریف فرما ہے، اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان اور عظیم درگاہوں کی ہستیاں تشریف لائی، اور ہمارے اس خیر کے انداز میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اور اس قوت والی آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ تذکرہ کروں کہ اس وقت میرے بائیں طرف عالم اسلام کے ایک عظیم شخصیت مسعود ملت حضرت ڈاکٹر پروفیسر مسعود رحمت اللہ علیہ، آپ کے لخت جگر تشریف فرما ہے محترم جناب ڈاکٹر مسرور احمد دام ظلہ قبلہ عالم اور حضرت مسعود ملت کا بڑا خوبصورت تعلق، اور اکثر حضرت جب کراچی تشریف لے جاتے تو اس خانقاہ کے ساتھ ربط اور نشست ضرور ہے، اور حضرت مسعود ملت نے جو اعلیٰ حضرت پر کام کیا، جو حضرت مجدد الفسانی پر کام فرمایا، اور جب بھی آپ اپنے سفر پر تشریف لاتے اسلام آباد ہوتا یا پشاور تو مسکن ان کا دربار شریف ہوتا تھا۔ آپ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس سے حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان سیالوی دامہ ظلہ تشریف لائے، اللہ ان کا آنا بھی ہم سب کے لیے باعث خیر اور برکت بنائے۔ نقیب محفل تسلیم صابری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو شعروں کا جو ہے ماشاءاللہ پورا انسائکلوپیڈیا پڑا ہوا ہے۔ جس طرح یہ پڑھنا شروع ہو گئے مجھے لگ رہا تھا کہ صبح کی اذانیں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ARY QTV کے بھی جو پروڈیوسر جو ہے عامر فیاضی صاحب بھی تشریف لائے، اور اسی طرح ARY QTV کے جو اونر ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب، ان کے ساتھ ایک پرانا دیرینہ تعلق ہے۔ ایک سال تشریف لائے اور اسی خانقاہ میں تشریف فرما رہے، اور جب بھی عرس آتا ہے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ عرس کی تقریب ہے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک ایک فرد کے نام لیں تو اس کے لیے پوری ایک لسٹ درکار ہے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ گوندر صاحب تشریف فرما ہے، اسی طرح دیگر خانقاہوں کے حضرات تشریف فرما ہے، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ ان کا یہ محبتوں کا سلسلہ اسی طرح جوڑے رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کچھ منافق آئے اور آ کر کے دور کھڑے ہو گئے، اور وہیں سے آواز بلند کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن آپ کے جو یہ دائیں بائیں لوگ ہیں ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بظاہر یہ مال سے خالی ہے، لباس ایسا نہیں ہے، بظاہر طاقت نہیں ہے،
آپ ان کو ہٹائیں. ہم جب بیٹھیں گے ہمارے مال سے، طاقت سے، دولت سے آپ کے دین کو تقویت ہو جائے گی. اے دوستان محترم، یہ ازل سے جو ہے ایک شیطان کا حربہ ہے، اغیار کا ایک طریق ہے کہ جب بھی حملہ کرتے ہیں پہلے کنیکشن کو کاٹتے ہیں. جو سورس لائن ہے پہلے اس کو کاٹتے ہیں کہ جب لائن کٹ جائے گی پھر ان کے عقل کو، ان کے فہم و فراست کو، ان کے دل کے اندر جو محبتوں کا جذبہ ہے اس کو توڑنا آسان ہو جائے گا. لیکن اے دوستان محترم، اہل اللہ کا انداز ہے، اہل نظر کا انداز ہے، جس کو وہ قریب کر لیتے ہیں نہ وہ ان سے دور ہو سکتا ہے، جو ان کے قریب ہو جائے میرا رب ان کو بھی دور نہیں فرماتا ہے. یہ ایک محبتوں کا سلسلہ ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے اسی وقت جواب عطا فرما دے. میرے آقا نے خاموشی اختیار فرما دی. اب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. اے دوستان محترم، میرے آقا کا کلام کرنا بھی رب کے رازوں میں سے ہے، اور میرے آقا کا سکوت فرمانا یہ بھی میرے رب کے حکمتوں کے اندر خزانہ ہے. جو ہی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، وہی نازل ہو. یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی مشہور آیتوں کے اندر ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہ دیکھیں کہ جو اپنے مال پر فخر کرتے ہیں، اپنے طاقت پہ فخر کرتے ہیں، اپنے ذات پات پر فخر کرتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، اگر فخر ہے تو فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو اگر فخر ہے تو فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور پھر میرے رب نے ان کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان کی زبانیں صبح و شام رب کی تسبیح و تقدیس کے ساتھ آباد ہے. اللہ اکبر. یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے، جتنے حضرات آئے ہیں، یہ علماء تشریف فرمائے ہیں، اوپر یہ لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں. سیدی مرشدی قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں جہاں سفر پر گئے، لوگ جاتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں. آپ جب جس شہر میں جاتے تھے نا تو پہلے دریافت کرتے تھے یہاں کا مشہور کتب خانہ کون سا ہے، یہاں کی لائبریری کون سی ہے. تو اکثر جاتے تھے مختلف لائبریریوں میں، اور وہاں سے بڑے قیمتی قیمتی نوادرات کتب کی شکل میں لا کر کے یہاں محفوظ ہے. اس وقت بھی 70 سے 80 کے قریب جو ہے مخطوطات جو ہے اس لائبریری کی زینت ہے. بعض کتابیں ایسی ہے کہ جو ایک نسخہ ہے. کراچی کے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر آئے، حضرت شاہ عبدالحق محدثی دہلوی کا ایک نسخہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں جی 1 لاکھ روپے یا غالباً 2 لاکھ روپے دے تو نسخہ دے دو. تو قبلہ عالم نے فرمایا حضرت آپ کا آنا ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ تو لاکھ کی بات کرتے ہیں، 2 کی بات کرتے ہیں. آپ اگر 10 کروڑ بھی کہہ دے اس کتاب کے ایک ورقے کا ایک ذرہ بھی اس کو میں حوالے نہیں کر سکتا. یہ حال اور کال کی دنیا ہے. اے دوستو، جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ حال اور کال سے بڑے آسانی سے آیا ہے،
لیکن آیا تو آسانی سے ہے، لیکن اس کو پکڑنا بڑی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ اللہ کی صداؤں پر میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں۔ یہ میرے کینیڈا سے بھی دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، امریکہ کے مختلف اسٹیٹوں سے، نیو جرسی سے لے کر کے بوسٹن تک صوفی زاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کیلیفورنیا ہے، ہیوسٹن ہے، مختلف اسٹیٹوں سے آئے ہیں، یو کے سے، آسٹریلیا سے آئے ہیں، اور الحمدللہ جہاں گئے وہاں سے یہ نمائندگی آئی ہے۔ ابھی پورے نہیں آئے، اگر پورے آ جائے تو یہ پنڈال کسی گراؤنڈ میں لے جانا پڑ جائے گا۔ سرمد صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کے اندر الیکٹرانکس کی بڑی فرم ہے، اس کے اندر ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ہیں۔ مونٹریال کے اندر ایک صاحب نے اسی طریقے سے میرے آقا کے ذکر کی محفل کو ایک ہال کے اندر رکھا۔ جس دن وہ محفل رکھی پتہ نہیں تھا، اس دن جو تھا مونٹریال کے اندر سائیکلنگ ڈے تھا۔ اب جب پتہ چلا کہ جتنا بس سٹی کا ایریا ہے اس میں گاڑی نہیں جا سکتی، اس دن وہ سارے لوگ سائیکلوں کے اندر جائیں گے۔ یہ دوست بڑے پریشان ہو کے مجھے کہنے لگے کہ اس طرح ہوگا، اور اتفاقاً پتہ بھی اس طرح چلا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے، اور جب سٹی کے قریب آ گئے تو وہاں پولیس کھڑی تھی، کہتے گاڑی نہیں جا سکتی یہاں، تو سائیکل میں سارے جائیں گے۔ اب ادھر سے حال سے فونوں پر فونیں آ رہی ہے کہ جی لوگ انتظار میں، کیسے پہنچیں گے، جی راستہ بند ہے، اب پیدل تو ذرا فاصلہ زیادہ تھا۔ یہ سرمد صاحب بیٹھے کہنے لگے کہ حضرت اس وقت تو سائیکل ملے گی نہیں۔ میں نے کہا سائیکل مل جاتی میں سائیکل پر بھی بیٹھ کے چلا جاتا۔ کہتے جی ادھر جو ہے انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے، تو یہاں سے بیٹھ کر کے جو ہے، اور جو اس کا اگلا اسٹیشن ہے تو وہ ہال کے ساتھ نکلتے، تو وہاں نکل جائیں گے۔ اب اس وقت سر پر پگڑی تھی، اسی طریقے سے یہ لباس پہنا ہوا تھا، تو یہ دوست پریشان ہو گئے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ 9/11 جو ہے بڑا قریب ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ امریکہ کینیڈا کے اندر تو پگڑی اور یہ لباس تو دور کی بات ہے، اگر کسی کو شک ہو جاتا مسلمان ہے تو اس کی درگت بنا لیتے تھے۔ اے دوستان محترم، بس یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رب کہیں سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے ہر حال میں اس ذکر کو بلند کیا ہے، اور دعا ہے کہ آخری سانس تک اللہ زبانوں سے یہی ذکر جاری ساری رکھے، اور یہی خدمت اللہ آخری سانس تک اسی طرح رکھے، اور یہی انداز قبلہ عالم نے آخری سانس تک نبھایا۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہی اللہ اللہ کی صدائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اے دوستو، دنیا پریشان ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے مال کی قلت ہے، سر پر چھت نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے، ایک نہیں دو چھتیں سر پر ہے، پھر بھی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں۔ آؤ میرے رب کے ذکر کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آؤ میرے رب کے ذکر کی طرف، آؤ میرے آقا کے حیات زندگی کی طرف۔ جب زبانوں سے یہ ذکر جاری ہو جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ اسوہ حسنہ کا یہ چادر تیرے سر پر آ جائے گی، میرے رب تیرے دل کے اندر اپنے ذکر کی برکت سے سکون کو قرار عطا فرما دے گا۔ اب جو ہی اترے گاڑی سے اس اسٹیشن کے قریب ہو گئے، لوگ گزر رہے ہیں، وہ سائیکلیں چھوڑ کر کے ہمیں دیکھنے لگے کہ یہ سائیکلنگ ڈے کے درمیان میں یہ کون سی مخلوق آ گئی، سروں پر ٹوپیاں ہیں، عجیب سے لوگ آ گئے۔ اب آہستہ سامنے شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ۔ جو ہی سیڑھیاں اتر رہے ہیں، ایک 3-4 کوئی عربی تھے،
بھاگ کر کے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، سرمد کا ہاتھ پکڑا، چوم کر کے کہنے لگے ایک عرصے کے بعد ہم نے کسی مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، بظاہر پینٹ شرٹ پہن لو، کلین شیو کر لو، اور 50 کے اندر تجھے کھڑا کر دے، دیکھنے والا دیکھ لے گا وہ کوئی اور ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر کسی صاحب طریقت پر چلنے والے کو کھڑا کر دو، عام کو کھڑا کر دو، دیکھنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے گا ارے یہ تو کسی کی صحبت، کسی کی نظر کا تربیت یافتہ ہے۔ اب آؤ اس بات کی طرف، آیت کریمہ نازل ہو گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہ دیکھیں جو اپنے مال پر، طاقتوں پر فخر کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ قرآن کا اسلوب بیان، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے محبوب آپ اپنی نظر رحمت ان کے سینوں سے نہ ہٹائیں، وہ اس لیے کہ ان کے سینوں میں آپ کی محبت کی شمع روشن ہے۔ اے دوستو، یہ 58 سال یہ جو شمع روشن کی ہے، اسی شمعوں کو روشنی کے لیے کریا کریا، گلی گلی، شہر در شہر، وطن در وطن سفر کرتے رہے، اسی لیے کہ یہ جو شمع روشن ہے، یہ شمع کسی دنیا کے حرص و لالچ کے اندر آ کر کے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ کبھی ہم گئے، کبھی وہ آئے، اور اسی میں یہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے، اور کئیوں کو اللہ نے اسی ذکر کا شہدائی بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر پر، اسی فکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، یہ گفتگو ادھر اختتام ہو گئی۔ اب جتنے بھی آخر تک حضرات تشریف فرما ہے، مجھے علم ہے کہ جگہ ذرا تھوڑی سی کم تھی، لیکن بہت سارے دوست دربار شریف میں، اسی طرح بابا جی کے مزار پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز 9 سے لے کر کے 12 بجے تک اختتامی نشست ہوگی، جس میں مقتدر جید علماء احتشام آئیں گے، اسی طریقے سے مواعظ حسنہ ہوگا، اور آخر میں دعا ہوگی۔ اس دعا میں ضرور شریک ہو جائے انشاءاللہ۔ منہ مبارک شریف کے سائے کے اندر یہ دعا ہوگی، اور اس دعا میں شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔ ابھی سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، سلام کے شعر ہوں گے، اس کے بعد جس کو جگہ جہاں ملتی ہے وہیں پر آرام فرمائیں گے، اور فجر کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو معمولات ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعد بلا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے
سنے ان کی اعلیٰ سماعت بلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو صبا مدینے جا کے صبا مدینے جا کے میرا سلام آنکھی میرا حال دل سنا کے میرا سلام آنکھی صبا مدینے جا کے آنکھی میرے نبی نو کیوں دوریاں نے پایا گھڑیاں نزادیاں بھی لگدا قریب آیا میرے واگ ترلے پا کے ترلے پا کے میرا سلام آنکھی میرا حال دل سنا کے میرا سلام آنکھی صبا مدینے جا کے آنکھی میرے نبی نو ایک بار پھر بلاؤ آنکھی میرے نبی نو ایک بار پھر بلاؤ درداں بیماریاں نو ایک بار سینے لاؤ میرے آقا جی سینے لاؤ جالی نو سینے لا کے جالی نو سینے لا کے میرا سلام آنکھی میرا حال دل سنا کے میرا سلام صبا مدینے جا کے سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام تمام ماں باپ تشریف رکھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے اور تیرا فرمان علی شان ہے کہ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اے محبوب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تیری بارگاہ میں آ جائے تو اے اللہ تو تواب ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ ہم سب کو سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنا دے، استقامت فی دین نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے فضل، تیری رحمت سے اور تیرے حبیب کی نظر رحمت سے اے اللہ اس دین کی خدمت کا یہ انداز نصیب ہوا ہے۔ اے اللہ ہماری کسی کمزوری، کسی غلطی کی وجہ سے اے اللہ اس نعمت کو ہم سے چھین نہ لے، بلکہ آخری سانس تک اے اللہ یہ نعمت نصیب رکھے، اور اسی خدمت میں یا اللہ جب دنیا سے جائے تو یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ کے نظر رحمت کا سبب بن جائے۔ یا مولا کریم ہم پر نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ اس سال کے اندر بہت سارے دربار شریف کے خلفاء بھی فوت ہوئے، سنگیان طریقت، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، اے اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ مولا کریم جو بھی بیمار ہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا مولا کریم جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت سارے سنگیان طریقت کو اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پورا سال یہ خدمتوں میں اس ذکر کے پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، اے اللہ دنیا کی مشکلات ان پر آسان فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد کی خوشی نصیب کرے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے رزق حلال نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو دعائیں حاجتیں لے کر کے آئے ہیں اے اللہ تجھ سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین کثرت سے خواتین تشریف فرما ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جو بیرون ممالک سے خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام کے لیے اللہ ان پر نظر کرم فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی احباب سٹیج پر بیٹھے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ یہ پورا سال ہم سب کے لیے خیر والا بنائے۔ دعا کرو اللہ ہمارے ملک پاکستان پر نظر کرم کرے، اور اس وقت ملک کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ سب کو اتفاق نصیب کرے۔ الہ العالمین پاکستان کو اسلام کے قلعوں میں سے ایک قلعہ بنائے، یا اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت آرمی سے ریلیٹڈ بہت سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یہ وہ جوان ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو ملک کے سرحدات کی حفاظت پر مامور ہے۔ اللہ ان کے ہاتھوں سے اس ملک کی حفاظت کے ساتھ اسلام کے اس جھنڈے کو بھی بلند رکھے۔ بہت ساری سیاسی سماجی شخصیات تشریف فرما ہے، نام لینا تو مشکل ہے لیکن یہ محبتوں کا سلسلہ ہے، اللہ ان سب پر نظر کرم فرمائے۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول کرے، دربار عالیہ مرشد آباد شریف کو تا قیامت اسی طرح قال اللہ قال رسول کا مرکز بنائے رکھے، اس جگہ سے اس دین کی خدمت کو اللہ اسی طرح جاری ساری رکھے۔ اللہ اس دربار شریف اس مرشد آباد کے پورے علاقے پر نظر رحم کرے، اللہ اہلیان مرشد آباد پر نظر رحمت فرمائے۔ یا الہی جو بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے سفروں کو قبول فرمائے، جب جائیں تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر کے رخصت ہو جائیں۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امین قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے مشتاق وگن صاحب تشریف فرما ہے۔ جب بھی میں کراچی جاتا ہوں تو یہ بڑے اخلاص سے اس محفلوں کو سجاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ہاتھ سے یہ سلسلہ خدمت اسی طرح جاری رکھے، حضرت کا آنا ہمارے لیے باعث خیر فرمائے، اور اسی طریقے سے آخر میں دعا کرے
برادر اکبر حضرت پیر فخر عالم جان صاحب کے لیے کہ ہم تو یہاں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور یہ فقیرانہ انداز میں کبھی ایک دروازے پر کھڑے ہو کر سنگیوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ یا الہی قبلہ عالم کے اس فیض کو تا قیامت جاری رکھے، آپ کے قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس وقت اوسیہ ویلفیئر سوسائٹی کے سارے اراکین ملک کیسر صاحب کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، گوندل صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طرح طاہر عزیز صاحب جو اس دربار سے منسلک ہے، اللہ ان پر بھی نظر کرم رکھے، ان کے ذوق شوق کو سلامتیوں میں رکھے۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر اسد صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہ میڈیکل کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اخلاص سے یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے 3 دن کے لیے، اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا رکھے اور ان کی صحیح کو اللہ قبول فرمائے۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر زبیر معصومی صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اس وقت یہ ایک بہت بڑا ان کی ذمہ ایک ذمہ داری ہے دربار شریف کے حوالے سے، اللہ ان کو صحت کاملہ کے ساتھ اس فیض یہ انداز ان کے ہاتھ سے جاری و ساری رکھے۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمندے ہوا، ندار مغیر است فریاد رس توی آسیاں را خطا بخشو بس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی طریقے سے عامر میاں چنو والے، ان کی والدہ فوت ہوئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اور کاشف صاحب ہیں، ان کی والدہ فوت ہوگی، شاہ صاحب ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، بہت سارے ہمارے سنگی، میاں اسلم صاحب، میاں جانزیب صاحب جو خلیفہ اعظم اس دربار شریف کی تھے، دیگر خلفاء جو بھی حضرات ہوتے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سارے دوست صبح کے نشست کے لیے